بحریہ ٹاؤن فکس چارجز لگا رہا ہے بجلی کے، پانی کے، گیس کے بلوں پہ، لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ تو کیا بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ نے سوچ لیا ہے کہ بحریہ ٹاؤن کو آباد کرنے کی بجائے اب برباد کرنا ہے؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ یہاں سے بھاگ جائیں۔ آج اس پہ ہم بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب، مدثر اقبال چینل آپ دیکھ رہے ہیں۔ بحریہ میں لوگوں نے احتجاج کیا ہے ان بلز میں فکس چارجز کے حوالے سے، جو بحریہ کے لوگوں کے لیے پہلے ہی بہت مشکل ہیں۔ بحریہ کے جو وہاں رہائشی ہیں، چاہے وہ کرائے پہ رہتے ہیں یا وہاں پر جو اینڈ یوزر ہیں، اپنا گھر جنہوں نے بنایا اور خواہش کی کہ وہاں رہا جائے۔ اب میں آپ کو چھوٹی سی 2-3 چیزوں کے اس میں مثال پہ سمجھاتا ہوں کہ بحریہ ٹاؤن جو اتنا بڑا ہے، وہاں پر لوگ رہنا کیوں چاہتے ہیں اور وہاں جو رہائشی ہیں وہ پریشان کیوں ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جو اینڈ یوزر ہیں، اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں لیکن وہاں جاتے نہیں ہیں۔ یہ 2-3 چیزیں ہیں جو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ دوسرا یہ ہے، بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ نے بڑا ایک آسان حل ڈھونڈ رکھا ہے۔ جب دل کرتا ہے ان کا، وہ پیسے بڑھا دیتے ہیں، کبھی کس مد میں، کبھی کسی چیز میں، کبھی کسی چیز میں۔ تو یہ بحریہ ٹاؤن کو آباد کرنے کی پلاننگ ہے یا بحریہ ٹاؤن کی بربادی کی پلاننگ بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ کر رہی ہے؟ تو اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا یہ کلیئر کروں کہ 2 طرح کی پلاننگز چل رہی ہوتی ہیں۔ اب بحریہ ٹاؤن ایک بہت بڑی سوسائٹی ہے، ابھی آبادی بہت کم ہے، یہی 1.5 لاکھ کے قریب آبادی ہوگی۔ اب وہاں پر لاکھوں لوگوں نے آنا ہے کیونکہ بہت بڑی آبادی۔ اس کے لیے بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ کو یہ چاہیے کہ ایسی پرکشش قسم کی آفرز، پرکشش قسم کا ماحول وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں، تاکہ وہ جو رہتے ہیں ان کے لیے آسانی ہو اور جو آنا چاہتے ہیں ان کو اٹریکشن ہو۔ اب یہ دونوں چیزیں ہیں۔ اب یہاں اس کے بالکل برعکس معاملہ ہے۔ یہاں کی جو بھی اسٹریٹجی مینجمنٹ کی، مارکیٹنگ ہو، جو بھی ہو، ان کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا پہلے یہاں پر پانی کے میٹروں پر بڑا ایک مسئلہ کھڑا ہوا۔ پانی جناب لوگوں نے کھلا استعمال کیا، انہوں نے میٹر لگیں گے، پانی بہت ضائع کرتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہو گیا۔ میٹر لگانے کی مد میں بہت زیادہ پیسے لیے گئے، لوگوں نے احتجاج کیا۔ اب دوبارہ سے یہ سچویشن ہوئی کہ 1500 روپیہ بجلی میں فکس چارجز لگا دیے گئے۔ اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ فکس چارجز تو جناب اس میں جو وابڈا جہاں پر آتا ہے کہ الیکٹرک ہے وہاں پر بھی آتے ہیں، ہم اس کے بھی جواب دیتے ہیں۔ 1500 روپیہ فکس چارجز بجلی کے مد میں لگائے گئے، 1500 پانی کی مد میں لگائے گئے فکس چارجز، اور 500 روپیہ جہاں جہاں گیس آ رہی ہے۔ ابھی کچھ ایریاز میں گیس پہنچ گئی ہے، جو سوئی سدرن گیس کمپنی کی گیس جسے ہم کہتے ہیں وہ وہاں پہنچ گئی ہے، تو 500 روپیہ اس پہ لگا دیا گیا۔ چلیں ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اسی ایریا میں قائد ولاز وغیرہ میں تو 3500 روپے فکس چارجز کی مد میں ایک گھر پہ لگ گیا۔ اب یہ طریقہ کار یہ ہے کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، بجلی کا خرچ ہو گیا، آپ نے نوکروں کی تنخواہیں بڑھا دی، یہ کر دیا وہ کر دیا، سب جگہ پہ بحریہ ٹاؤن انتظامیہ نے۔ اب وہ پیسے وصول کر رہے ہیں ان لوگوں سے جو آلریڈی پیسے پہلے دے رہے ہیں۔ مہنگا یونٹ 90 روپے پلس کا کمرشل کا یونٹ، 60 روپیز کے قریب کا جو رہائشی یونٹ ہے، یعنی پاکستان کی سب سے مہنگی ترین بجلی بھی بحریہ ٹاؤن کراچی میں لوگ دے رہے ہیں، اور اس کے اوپر یہ فکس چارجز بھی لگا دیے گئے۔ فکس چارجز کا، اور آگے آپ دیکھیے کہ بجلی کے بل ویسے بڑھ جانے ہیں، لوگوں کا پانی کا بھی استعمال قدرے زیادہ ہو جاتا ہے، تو وہاں تو بل بڑھنا ہی بڑھنا ہے، لیکن یہاں یہ چیزیں بڑھا کے ان لوگوں کے لیے مزید مشکلات پیدا کر دی گئیں۔ اب بحریہ ٹاؤن میں جیسے میں ہم ہمیشہ کہتے ہیں جناب بہت اچھا ہے، لائف سٹائل ہے، لوگ یہاں رہنا چاہتے ہیں، لیکن لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں۔ مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے، یہ شیخ رشید احمد وزیر اطلاعات تھے اور طلعت حسین اس وقت آج میں پروگرام کرتے تھے، طلعت صاحب کو اس وقت رویہ خاصا اور ہوتا تھا، اب تو بالکل ڈیفرنٹ ہو گئے ہیں جرنلسٹ۔ انہوں نے یہ کہا کہ دنیا بھر کی حکومتیں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہیں اور ہماری حکومت لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہے۔ تو شیخ رشید سے پوچھا کہ آپ لوگوں کو بھگانا چاہتے ہیں اس ملک سے، ڈرانا چاہتے ہیں، مارنا چاہتے ہیں؟ تو بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ سے بالکل یہی سوال ہے کہ ایک طرف آپ بحریہ ٹاؤن کو آباد کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ لوگوں کے لیے اس مہنگائی کے دور میں آئے دن مشکلات پیدا کر رہے ہیں، اور ایک ایک گھر پہ 3500۔ اب آپ
اگر چیزوں کو سہل، آسان، سادہ، سمپل کریں گے تو جو آپ کے ٹاور آباد نہیں ہیں بحریہ ہائٹس میں، جو اپارٹمنٹ نہیں، وہاں لوگ پہنچیں گے. علی ولاس دھڑا دھڑ بن گئے، وہاں لوگ آباد ہوں گے. سنسان گلیاں پڑی ہیں. جتنے بھی 27 اسپورٹ سٹی، ہر جگہ پر پیٹرول تو مہنگا ریاست نے کیا ہوا ہے. آپ تو کم از کم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں کہ یہاں میکسیمم لوگ آئیں. 8-1.5 لاکھ کی اگر آبادی ہے تو آپ اگر آسانیاں پیدا کریں گے تو 3 لاکھ پہ آبادی ہوگی. وہی 3500 کے چارجز آپ کے 1500 میں لگیں، لوگوں کے لیے آسانی ہو. آپ تو لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، ان کو بھگا رہے ہیں یہاں سے کہ یہ نہ ہو. اس کی وجہ دو اب میں آپ کو بتاتا ہوں. بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ کا نا کام کرنے کا ہے، دل نہیں ہے یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا. جو وہاں پر کام کر رہے ہیں، جو بڑے بڑے افسران ہیں جن کے پاس بڑی بڑی پراڈو اور بڑی گاڑیاں ہیں. بہت سے لوگ تو جاتے ہی شہر سے ہیں، وہاں رہتے ہی نہیں ہیں. بھائی اتنی اچھی ہے تو آپ وہاں کیوں نہیں رہتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ جناب وہاں پہ یہ نہیں تو وہ نہیں تو فلاں نہیں تو فلانی ان کی فیملیز. اور بہت سے ایسے ہیں جو صرف وہاں اپنی نوکری کے لیے رہتے ہیں. ان کا اپنا نا وہ ٹچ ہونا دل کا وہ نہیں ہے. اور اسی طرح سے وہاں پر ڈھیروں ڈھیر یہ پراپرٹی کے لوگ ہیں، ان کا وہاں سٹیک ہی نہیں ہے سوائے اس کے کاروبار. تیسرے لوگ وہ ہیں جو اوورسیز ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اوورسیز نے تو اپنا انویسٹمنٹ کرنی، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہاں سے کہ یہاں پر پارک ہے، اس پہ مسجد ہے، یہاں اسکول ہے، کمیونٹی سینٹر ہے، جس ایریا میں جس پیسنٹ میں، ان کو وہاں فرق نہیں پڑ رہا. فرق کس کو پڑ رہا ہے؟ جس نے بحریہ ٹاؤن میں ایک اچھے گھر کا خواب دیکھا تھا. بحریہ ٹاؤن میں اپنا گھر بناؤں گا، چاہے وہ 125 ہو، 250 ہو، 500 یارڈ ہو، اپنا کوئی اپارٹمنٹ لیا ہو کہ میں سکون سے ایک اچھی صاف ستھری سوسائٹی میں وہاں لوں گا جگہ. آپ دیکھ لیجئے وہاں کچھ نہیں. اب وہ مشکلات میں آ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں واپس چلتے ہیں یار، دیکھی جائے گی، اب اتنا مہنگا نہیں ہو سکتا ہے. تو جناب یہ کچھ حال پہ رحم کریں بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ. اور دوسری بات، وہاں کے جو رہائشی ہیں، وہاں کے رہائشیوں کا میں یہ بھی ایک بڑا ضروری ہے بات کرنا کہ وہاں جو رہائشی ہیں ان کو بھی تھوڑا سا مائنڈ کو چینج کرنا ہے. مائنڈ کو تھوڑا چینج کرنا ہے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ناظم آباد، لیاقت آباد یا کرنگی یا اورنگی یا کسی اور سوسائٹی کی طرح وہ بغیر کسی چارجز کے اور وہ باہر کیا کہتے ہیں انکروچمنٹ کر کے، چائنا کٹنگ کر کے اور ادھر ادھر سے وہ کر لیں گے پورا، تو وہاں یہ ممکن نہیں ہے. اور وہاں کے رہائشیوں کو اب یہ بھی تھوڑی ہمت اور حوصلے کے ساتھ رہنا ہے کہ بحریہ ٹاؤن میں جو لائف سٹائل ہے وہ اگر آپ نے لینا ہے تو وہ آپ کو کسی PCSH کے بلاک میں بھی ایون نہیں ملتا. وہ آپ کو نیول سوسائٹی میں نے دیکھی، بڑا اچھا عسکری ہے، اس طرح کی جگہوں پر آپ کو ملتا ہے اور اس کے لیے آپ بہت زیادہ پے کرتے ہیں. ایون DHA میں بھی وہ آپ کو لائف سٹائل نہیں ملتا ہے، وہ آپ اس کے لیے پے کرتے ہیں. تو اس پے کرنے کا بھی پھر اب حوصلہ جناب رکھنا پڑے گا. اور بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ اور وہاں کے رہائشیوں کو مل کر اب چیزوں پر فیصلہ کرنا ہوگا، ورنہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہیں گی اب. اور بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ کو تھوڑا سا خدا کا خوف کر لیں. یہ آسان طریقہ ڈھونڈ لیا آپ نے کہ جو لوگ ہیں انہی پر ٹیکس لگاتے جائیں، فکس چارجز کرتے رہیں اور آگے بڑھاتے رہیں. یہ بالکل فارمولہ پاکستان کی ریاست میں ہونے والی ہر حکومت کا ہے، جو کہتی ہیں کہ جو آلریڈی ٹیکس پیئر ہیں انہی کو ٹیکس میں رگڑا لگا دو، نئے ٹیکس پیئر کی طرف جائیں نا. تو بھائی مواقع تلاش کریں لوگوں کو یہاں لانے کے. آج 1 لاکھ ہے، کل 10 لاکھ ہے. 10 لاکھ آئیں گے تو آپ کے خرچے تو شاید 1 لاکھ سے 2 لاکھ تک پہنچیں، لیکن آمدن آپ کی 10 لاکھ روپے تک بڑھ جائے گی. اس لیے آسانیاں پیدا کریں. یہ نہیں ہے کہ عید بقرعید اور تہواروں پہ گیٹ کھول دیں اور لوگ آ جائیں اور یہاں آ کے وزٹ کریں، اور وزٹ کرنے کے بعد آپ یہ سمجھیں گے وہ آ کے جناب ولا خرید لیں گے، پلاٹ خرید لیں گے اور دھڑا دھڑا یہاں پر ہو جائے گا. ایسے نہیں ہوتا. وہ گزر گیا وقت جب لوگوں نے بحریہ ٹاؤن کی سڑکیں اور لائٹیں دیکھ لیں. اب بحریہ ٹاؤن کے لوگ اگلا مرحلہ کراچی کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر رہنا کتنا آسان اور کتنا مشکل ہے. اس پر آپ کو سوچنا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. آپ کی رائے کیا ہے ضرور بتائیے. اللہ حافظ.